جہاں تک یونیورسٹیز اور کالجز میں تعلیمی اداروں میں منشیات کا تعلق ہے تو یس یہ بات جو ہے درست ہے کہ ابھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. مرد حضرات ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے تھے, چرس وغیرہ استعمال کرتے تھے, اب لڑکیاں بھی کرتی ہیں, کوئی اس طرح کی انفارمیشن بھی ہے؟ یونیورسٹی میں کچھ فیمیلز کی بھی شکایت ہے کہ وہ استعمال کر رہی ہیں. لینگویج کے حوالے سے چونکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی تھوڑی اس میں ان کو ٹرین کرایا گیا کہ یہ انگریزی جو ہے نا وہ سمجھ بھی لیتے ہیں اور کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں, بول بھی لیتے ہیں. ہمارے اوپر آیا ہائرنگ کافی عرصے سے رکی ہوئی ہے تو کوئی ایکسپیکٹڈ ہے؟ ابھی ہمارے پاس تو جو نفری آلریڈی موجود ہے 7,000 کی ہے ٹوٹل. 5 مہینے میں 80 ہیں ہمارے پاس. اچھا 80 بائکس چوری ہو گئی. 80 بائکس کتنی برآمد؟ اس میں 20 ریکور ہوئی ہیں ابھی تک. تو وہ لڑکے پکڑے جاتے ہیں اور یہ دیامر والی سائڈ کے اور ضمانت پہ رہا ہوتا؟ جی ضمانت ان کی بہت جلدی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین, گلگت بلتستان میں امن و امان کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو کافی عرصے سے ہمیں لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں پہلے سے بہتر صورتحال ہے اس وقت. اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان پولیس, خاص طور پر ٹورسٹ پولیس کی بات کریں تو چونکہ ابھی ٹورزم کا سیزن شروع ہو چکا اور لاسٹ ایئر بھی ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی جہاں سیاحوں نے گلگت بلتستان خاص طور پر ٹورزم پولیس کی بہت زیادہ تعریف کی اور اس حوالے سے خوشی کا اظہار کیا کہ یہاں کی جو پولیس ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. اسی حوالے سے ہم آج آئی جی گلگت بلتستان کا انٹرویو لینے آئے ہیں افضل محمود بٹ صاحب کا. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. اور سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ٹورزم کا سیزن شروع ہو چکا ہے گلگت بلتستان میں اور ماضی میں بھی ٹورسٹ پولیس نے اچھا ایک ظاہر ہے وہ ہمارے لیے سفیر کا کام کر رہے ہیں. روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ان کی مدد کو پہنچتے ہیں. جو ٹورسٹ پولیس کا یہاں پہ آغاز کب ہوا تھا اور اب جو ٹورسٹ پولیس ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ یا ان کی مزید مہارتوں میں اضافہ اور ان کی ظاہر ہے انہوں نے انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے ان کو بھی ڈیل کرنا ہے تو کس طرح سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں پولیس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں. ٹورسٹ پولیس کی آپ نے بات کی ہے تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ 2018 میں معرض وجود میں آئی تھی, لیکن اس وقت ان کے پاس نہ کوئی گاڑی تھی نہ اس طرح کی مین پاور تھی. کراکرم سیکورٹی فورس ایک ہوتی تھی, اس کو کنورٹ کر کے تو ٹورسٹ پولیس بنا دیا گیا. پھر بعد میں جو ہے نا باقاعدہ اسمبلی نے اس کا جو ایکٹ پاس کیا اور اس کو ٹورسٹ پولیس باقاعدہ جو ہے یہ 2021 میں معرض وجود میں آئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے کی, ان کو کورسز کرائے, فرسٹ ایڈ کا کورس جو ہے وہ ہم نے ان کو کروائے تاکہ جو بھی ٹورسٹ اگر کوئی چھوٹا موٹا زخمی ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہاسپٹل دور ہیں, ڈسپینسریاں دور ہیں, تو یہ موقع پہ ان کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ ہوتی ہے اور ان کو پھر یہ فوری طور پہ کوئی چھوٹی موٹی مرہم پٹی کر دیتے ہیں. صحیح بات. اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا وہ ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے بھی ان کی ٹریننگ کروائی گئی. کوئی تقریباً 1.5 ماہ کی ٹریننگ ان کی ہوئی کہ کس طریقے سے آپ نے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ ان کے میزبان ہیں, آپ نے کس طریقے سے ان کو پیش آنا ہے. پھر لینگویج کے حوالے سے چونکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی تھوڑی اس میں ان کو ٹرین کرایا گیا کہ یہ انگریزی جو ہے نا وہ سمجھ بھی لیتے ہیں اور کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں, بول بھی لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ چونکہ ریسورسز پہلے نہیں تھے, گاڑیاں جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے لے کے دیں, 25 گاڑیاں نئی لے کے دیں, کوئی اس طرح ملا کے تو ابھی ان کے پاس جو ہے نا وہ ہمارے ٹورسٹ پولیس 440 ہی ہمارے پاس مین پاور ہے. صحیح. اور ان کے پاس کوئی 34 گاڑیاں ہیں. صحیح بات. اور کوئی 40 کے قریب موٹر بائکس ہیں جو ان کو دی گئی ہیں. صحیح. اور یہ تھور سے لے کے خنجراب تک یہ KKH کو کور کرتے ہیں. جگلوٹ سکردو روڈ جو ہے پھر یہ سکردو تک اس کو کور کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا یہ نیا روڈ بن رہا ہے گزر والی سائڈ پہ شندور, اس کو بھی کور کرتے ہیں. تو یہ ہماری تقریباً 440 بندوں کی نفری ہر جگہ پہ ڈپلائیڈ ہے. تو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں وہاں پہ بھی ڈپلائیڈ ہیں. اس کا جو ابھی ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے وہ آپ بلکہ بہتر جانتے ہیں کہ نہ صرف ڈومیسٹک ٹورسٹ بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ بڑے پولائٹ طریقے سے ان کو پیش آتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں. صحیح. اگر کسی نے کوئی ڈیسٹینیشن کے بارے میں پوچھنا ہو, جی کون سی بہتر ہے, کون سی سڑک اچھی ہے,
कौन सी ज़्यादा बेहतर लोकेशन है, तो वो ये बताते हैं। फिर ये उनको फैसिलिटेट करते हैं, और सड़क पे जो ट्रैफिक का फ्लो होता है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट एड का जैसे मैंने बताया पहले, उसमें ये उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी की गाड़ी फ़र्ज़ करें कोई दरिया में खुदा न खास्ता गिर जाए या किसी खाई में चली जाए, चूँकि ये टेरेन इस तरह का है, तो फिर ये उनकी भी हेल्प करते हैं। सही बात है। वहाँ उनको निकलवाने के लिए ये कॉल करते हैं। अच्छा बट साहब, यकीनन ये चीज़ें हैं और इसकी हमने भी देखा है, पिछले साल की अच्छी खासी वीडियोज़ भी बनी है। क्या जो टूरिस्ट पुलिस है उनको ये भी बताया जाता है कि जो टूरिस्ट की शक्ल में बहुत सारे, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ भिखारी मुख्तलिफ बेस में यहाँ पे आए गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट की शक्ल में, लेकिन गिलगित शहर में वो भीख मांगने लग गए या पता नहीं क्या, तो उनको पुलिस ने पकड़ा और मेरे ख्याल से वापस किया। तो उनके डोमेन में है कि वो ये चेक एंड बैलेंस भी रखें कि क्या कोई बंदा ऐसा टूरिस्ट की बेस में गिलगित बल्तिस्तान दाखिल नहीं हो रहा। जी, जो पुलिस अफसर है, ज़ाहिर है उसका काम जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल होता है, और एज ए पुलिस अफसर वो कोई क्रिमिनल अगर एलिमेंट देखते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी देखते हैं, या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं, या इवन कोई टेररिस्ट एक्टिविटी देखते हैं, तो उसको भी ज़ाहिर है ख़ुद तो उनकी वो फाइट करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये अनआर्म्ड फोर्स है, ये सॉफ्ट फोर्स है। सही। इनको आर्म इसलिए नहीं किया गया कि जो टूरिस्ट हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है, तो वो अनआर्म्ड फोर्स है ये। लेकिन ये रिपोर्ट करते हैं, इनके पास एक 1422 जो है वो डेडिकेटेड लाइन है, जो कि 24/7 हमारे ऑपरेटर्स बैठे होते हैं। तो वहाँ से फिर ये आगे कन्वे भी कर देते हैं। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी इनको नज़र आती है तो दे कैन ऑलवेज कन्वे एंड दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अ पुलिस स्टेशन, और उस पर फिर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो हरकत में आती है। तो अगर हम ये बात करें कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ख़ासकर जहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है हमारा दियामर का है, वहाँ जो पुलिस डिप्लॉयड होती है वो इस तरफ तवज्जो देती है। वहाँ से ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अगर हम मंशियात की बात करें, ऐसे अफराद की बात करें, ऐसा तो ना होना कि हम ज़ाहिर है टूरिस्ट पुलिस को हमने तैयार किया कि आपने प्यार मोहब्बत से उनको लाना है, तो हम किसी ऐसे शख्स को भी आओ भगत करके गिलगित लेके आए। जी, वो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसके लिए जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं ना, वो हमारे एंट्री पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है। एक तो मेन जो आजकल खुला हुआ है वो तो सिर्फ थोर में है, जो कि कराक्रम हाईवे है, KKH। तो वहाँ पे हमारी थोर के मुकाम पे जो है ना वो जॉइंट चेक पोस्ट है, सही, JCP जिसको हम कहते हैं। JCP जो है उसमें GB स्काउट्स हैं, पुलिस है, उसमें ये FC वगैरह है। तो ये 3-4 जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिल के JCP लगाते हैं, और उसमें हर आने वाली गाड़ी जो है उसको चेक करते हैं, कोई भी गाड़ी हो। इसके अलावा फिर आगे आ जाएं तो जो गोनर फार्म है वहाँ पे हमारी JCP लगी हुई है, और फिर आगे मुख्तलिफ जगहों पे थलीची में आगे जो आप आगे आते हैं तो हमारी चेक पोस्टें लगी हुई हैं। तो तकरीबन हर जगह पे ये चेक होते हैं। बल्कि इसमें थोड़ी सी हमें कंप्लेंट भी कई जो है वो आती हैं कई जगहों से कि जी वो ज़्यादा टूरिस्ट को ज़्यादा चेक करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि जब पुलिस की इस तरह की कंप्लेंट आती है तो मैं कहता हूं कि ठीक है, ये इसका मतलब है दे आर डूइंग समथिंग। तो अगर कंप्लेंट ना आए तो इसका मतलब है पुलिस काम नहीं कर रही। जरूर हम कहते हैं कि जी आप पोलाइट तरीके से इनको चेक करें, किसी को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई तंग ना करें किसी को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह GB पुलिस तो इस मामले में बहुत सॉफ्ट है, पोलाइट है। अच्छा, साथ ये भी बताएं कि रिसेंटली वफाकी हुकूमत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से गालबन कोई CCTV कैमरे या चिला सिटी को और दासू जो इलाका है उसको सेफ सिटी डिक्लेयर किया गया है, उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है? जी, मैं गुजारिश करता हूँ। इस पे ये हुआ था जो बिशाम में एक बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे 5 चाइनीज़ जो थे मेहमान, उनकी हलाकतें हो गई, टेररिस्ट इंसिडेंट था। तो उसके बाद जो है ना वो फिर इसका एक मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई सीनियर लेवल पे। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो दासू डैम है और जो दयामिर बादशाह डैम है, ये जो दोनों एरियाज़ हैं जहाँ पे डैम साइट्स हैं और जहाँ पे उनकी रेजिडेंशियल कैंप्स हैं चाइनीज़ के, इन तमाम को, और जो नाला जात इसमें खुलते हैं जहाँ से कोई मूवमेंट हो सकती है सस्पिशियस लोगों की, तो उन तमाम को जो है ना वो CCTV कैमरा के ज़रिए कवर किया जाए। तो उस पर जो है ना वो फिजिबिलिटी उसकी बन रही है, सर्वे उसके हो रहे हैं। अभी ये तकरीबन हफ्ता डेढ़ हुआ है ये काम शुरू हुआ हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उस पर इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा, टाइम इस पर लगेगा। तो बट साहब ये भी बताएं कि एक अरसे से ज़ाहिर है आप खुद देखते हैं, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हमने हादसा फेस किए कि केज के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस सामने आए, अमवातें हुई, और ज़्यादातर हमने देखा कि ओवर स्पीडिंग उसके ऊपर एक वजह बताई जाती है और
موٹر وے پولیس کی تعیناتی پچھلے کئی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ ڈرائیور حضرات ہیں یا جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی سپیڈ کو چیک کرنے کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے. تو کب تک سر یہ موٹر وے پولیس ہے وہ ڈپلوائے ہوگی؟ جی یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہ بڑی آپ نے ریلیونٹ بات کی ہے، اور اس پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں خاص طور پہ آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم بھی ہوا تو یہ تقریباً اس میں 23 لوگوں کی جانیں چلی گئی، کھائی میں جا کے گر گئی اور 25 کو لوگ زخمی ہو گئے. تو اسی تناظر میں پھر ایک سینئر لیول پہ میٹنگ ہوئی اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی موٹر وے جو ہے نا اس کو اس میں ایکسٹینڈ کیا جائے. پھر وہ موٹر وے کے یہاں سینئر افسر آئے، ان سے میٹنگز وغیرہ ہوئیں. ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک سیکشن ہے جگلوڑ سے لے کے گلگت تک، اس کو انہوں نے موٹر وے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. موٹر وے پولیس جو ہے وہ یہاں پہ ڈپلائی ہو جائے گی تقریباً 1 مہینے کے بعد. اچھا. اور انہوں نے دفتر یہ جو پرانا تھا نا، یہ جو جہاں پہ یہ جی ڈی اے کا تھا دفتر جو کرائے پہ، وہ انہوں نے ابھی ریور ویو روڈ، جی ریور ویو، وہ انہوں نے رینٹ پہ لے لیا ہے. وہ ادھر ان کا وہ مین آفس ہوگا. اور یہ ایز ایکسپیریمنٹل جو بیسز ہے نا، وہ جگلوڑ سے لے کے گلگت تک تقریباً کوئی 45 کلومیٹر کا ایک یہ بنتا ہے ان کا، اس کو وہ ایک سیکٹر کہتے ہیں. تو اس کو وہ ٹیک اوور کریں گے. اس پہ پھر ظاہر ہے وہ سب سے پہلے آپ نے کہا جولائی کے مہینے میں یا جی ابھی جو ہے نا وہ کل ہمارے یہاں سے 40 جو بندے ہیں نا وہ ہم ان کو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ موٹر وے پولیس کا یہ تھا جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے. میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ موٹر وے پولیس اپنی ڈپلائمنٹ ان کے پاس کوئی نفری نہیں ہے. انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا جی ہمارے پاس تو ایک بندہ بھی نہیں ہے. پہلے جو وہ آپریٹ کر رہے ہیں نا وہ تقریباً کوئی 41% پہ آپریٹ کر رہے ہیں، یعنی سڑکیں ان کے پاس زیادہ ہیں، نفری کم ہے. تو یہ ہم نے 40 بندے جو ہے نا ان کو ہم نے، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ ٹورسٹ پولیس ہے، ہمارے پاس بھی آپ کو پتہ ہے نفری کے کنسٹرینٹس ہیں، تو ٹورسٹ پولیس سے ہم نے کچھ نفری نکال کے نا 40 بندے جو ہیں وہ ان کو دیے ہیں. وہ ان کی روانگی ہے کل یہاں سے. 1 مہینے کی ان کی ٹریننگ ہے پولیس ٹریننگ کالج جو موٹر وے کا ہے شیخ پورہ میں. وہ 1 مہینے کی جو ان کی اورینٹیشن ہوگی نا موٹر وے کے بارے میں، پھر واپس آ جائیں گے. تو پھر سمجھ لیں کہ یہ جولائی کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں یہ آپریشن ہو جائے گا. کچھ ہائرنگ تو ہوگی بہرحال، نہیں کچھ سینئر افسر وہ دیں گے کیونکہ ہم نے دیے ہیں کانسٹیبلز ان کو. تو اس میں جو انسپیکٹر اور ڈی ایس پی لیول کے افسر ہیں، ایک ڈی ایس پی ان کو چاہیے اس کے لیے، اور میں بھی کوئی انسپیکٹر 2 چاہیے. صحیح ہے. تو اس طرح تو آپ کے اوپر بڑا بوجھ پڑے گا. ہمارے اوپر آیا ہائرنگ کافی عرصے سے رکی ہوئی ہے، تو کوئی ایکسپیکٹڈ ابھی ہمارے پاس تو جو نفری آلریڈی موجود ہے 7,000 کی ہے ٹوٹل، جس سے ہم کام چلا رہے ہیں. پورے یہ 73,000 اسکوائر کلومیٹر کو ہم اس میں پولیس کر رہے ہیں. تو اسی کے اندر سے ہم نے ان کو بندے دیے ہیں. اس سے ہمارے اوپر اور زیادہ برڈن آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے جیسے میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ 440 بندے ہیں ٹورسٹ پولیس کے، اسی میں سے ہم نے 40 بندے ان کو دیے ہیں. تو ہمارا وہ سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا سا سفر ہوگا. ویسے نیڈ کتنی ہوگی سر گلگت بلتستان میں پولیس کی نیڈ کتنی، اگر ہم علاقہ وائز دیکھیں، تحصیل کی سطح پر دیکھیں؟ اگر ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک کمپیریزن بتا دیتا ہوں. جو ہمارا 73,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے، اور جو سوات ضلع ہے نا، سوات، وہ ہمارے سے اس کا ٹرین ملتا جلتا ہے، جغرافیہ اس کا جو ہے نا، یعنی پہاڑی علاقہ ہے، اسی طرح کے مقامات ہیں. پورے کے پی کا جو علاقہ ہے نا وہ 1,00,000 اسکوائر کلومیٹر ہے پورے کے پی کا. اور ان کی جو نفری ایک ضلع کی ہے نا، سوات کی جو نفری ہے وہ ہے 7,500، 7,500. اور ہماری پورے صوبے کی نفری جو ہے نا وہ 7,000 سم تھنگ ہے. بہت کم ہے. تو اس لحاظ سے کم ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی سپورٹ ہوتی ہے کہ یہاں جی بی اسکاؤٹ ہے جو سول آرم فورس ہے. تو وہ پھر ان کی جہاں پہ ہمارا گیپ ہے اس کو وہ فل کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کی کمانڈ جو ہے وہ علیحدہ ہے، وہ ہمارے اس میں نہیں آتی. تو اس میں اگر پولیس کو بہتر کیا جائے نا، پولیس کی نفری کو، پولیس کی تعداد کو، تو پھر یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس ایریے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آئی جی صاحب یہ بھی بتائیں کہ چونکہ گلگت بلتستان میں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجر بڑا کرائم نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ بہت امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. تو ایک تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر 1 سال تو کم از کم آپ کا ہو گیا ہے گلگت بلتستان، ہونے والا ہے، ہوا نہیں ہے. اس دوران آپ نے کوئی میجر کرائم ایسا گلگت بلتستان میں دیکھا کہ آپ کہیں کہ یار یہ گلگت بلتستان کا جو ہے وہ بڑا کرائم ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس علاقے میں اوور آل پیس ہے، اور جو ہارڈ کور کرائم ہے نا وہ بہت ہی کم ہے. اللہ کا شکر ہے. اور بلکہ پچھلے سال سے اگر مقابلہ کریں تو تھوڑا سا اور کم ہوا ہے. جو ہمارے ہاں زیادہ سیریس کرائم جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ
ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیررزم کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جیسے دسمبر میں ایک ہوڈر میں ہو گیا تھا, تو اس میں ہمارے ایک بس پہ اٹیک ہوا, تو وہ ایک انسیڈنٹ تو وہ ہے, لیکن اس کے بھی جو ملزمان ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں, ان گرفتار ابھی سارے نہیں ہوئے, وہ کچھ ہوئے ہیں. دوسرا جو کرائم ہے نا یہاں پہ وہ گلگت سٹی تک محدود ہے, وہ ہے موٹر سائیکل تھیفٹ کا. موٹر سائیکل تھیفٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنج ہے جی. اس میں ہم نے کافی گینگز پکڑے بھی ہیں اور تقریباً 60% سے زیادہ جو ہے نا وہ ریکوریز بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو کرائم ہے نا ابھی تک ہوتا ہے, اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ موٹر بائکس کی رجسٹریشن ہے نا وہ تھوڑا سا رجیم لوز ہے, اس پہ کنٹرول بہتر نہیں ہے. بس ایک بندے نے گاڑی لی ہے نا تو وہ 2 سال بغیر نمبر پلیٹ کے چلائے جا رہا ہے اور پتہ نہیں چلا. وہ اس کو ظاہر ہے اس کو ہم پکڑتے ہیں, اس کو پھر ہم باقاعدہ فائن بھی کرتے ہیں, لیکن جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ہے محکمہ جس نے یہ اس کی رجسٹریشن کو انشور کرنا ہے, وہ اگر تھوڑا سا اس کو اپنے رجیم کو مزید بہتر کریں تو اس سے مطلب چیک اینڈ بیلنس کا نظام اگر مضبوط ہو تو یہ چوریاں کم ہو سکتی. لیکن ونس فار آل اگر آپ ظاہر چھوٹا سا علاقہ ہے, زیادہ لوگ نہیں ہیں, گلگت کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو گینگز ہیں خاص طور پر پورے گلگت میں تو چور نہیں بیٹھے, لیکن کچھ لوگ ہوں گے تو ان کو ایک دفعہ گرفتار کر لیں اور یہ جو قصہ اس کو ختم کر. وہ گرفتار ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ, ہم ان کو گرفتار بھی کرتے ہیں. ابھی کوئی تقریباً 15 دن پہلے ہم نے ایک گینگ پکڑا تھا, اس میں کوئی 7-8 موٹر بائکس برآمد ہوئی تھی, تو وہ لڑکے پکڑے جاتے ہیں اور یہ دیامر والی سائڈ کے اور ضمانت پہ رہا ہوتا. جی ضمانت ان کی بہت جلدی ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک ایشو ہے, جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا مزید انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا بٹ صاحب, جو اشتہاری ملزمان ہیں, ایک تو یہ جو بس کا آپ نے بتایا کہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور آگے ہونی ہیں, جو اشتہاری ملزمان تھے جن کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو کتنے باقی ہیں, کتنے ہو چکے ہیں, کوئی اس کی ابھی فگرز اگر نہ بھی ہو تو ویسے آپ جو اس کے اوپر کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس پہ ہمارا جو ہے وہ مسلسل ہمارا ایک چل رہا ہے کہ کیس بھی ہمارا ایک لگا ہوا ہے سپریم ایپلیٹ کورٹ میں. تو ہر 15 دن کے بعد وہ جو چیف صاحب ہیں اس کی پروگریس لیتے ہیں, وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جا کے پھر ان کو وہ پروگریس دیتے ہیں جو ہم نے پکڑے ہوتے ہیں. تو پچھلی جو پیشی تھی اس میں بھی پھر سپریم ایپلیٹ کورٹ نے بڑی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا کہ جی یو آر ڈوئنگ ویل, پولیس جو ہے وہ اپنا کام صحیح کر رہی ہے. تو وہ اشتہاری پکڑے جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. پکڑے جاتے ہیں پھر نئے ایڈ ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں پھر اور بھی ایڈ ہو, کیونکہ اشتہاری تو بنتے رہتے ہیں نئے جو ہیں, تو وہ جتنے آپ پکڑتے ہیں اس سے پھر اتنے ہی تقریباً وہ ایڈ بھی ہوتے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں اور اس میں ہماری پروگریس اچھی ہے. سپریم ایپلیٹ کورٹ نے بھی اس پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا. اچھا بٹ صاحب, آپ نے بات کی کہ اس سال امن و امان کی صورتحال پچھلے سال سے بہتر ہے, تو کوئی فگرز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی پچھلے سال کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال اسی ٹائم پیریڈ میں جو ٹوٹل کرائم تھا وہ تھا 934 تھے ٹوٹل, اور ابھی جو ہیں وہ ہیں 769. تو اگر ہم جو بائکس چوری کی آپ نے بات کی تھی کہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں, تو کتنے اگر ہم ابھی ان 5 مہینے میں 80 ہیں ہمارے پاس. اچھا 80 بائکس چوری ہو گئی, 80 بائکس کتنی برآمد؟ اس میں 20 ریکور ہوئی ہیں ابھی تک. 20 ریکور ہوئی ہیں اور باقی پروسیس میں انڈر انویسٹیگیشن. اچھا بٹ صاحب, آپ جب شروع میں آئے تھے ایز آئی جی پی, آپ نے جب جوائن کیا تو آپ نے بات کی تھی کہ یہاں سے منشیات کے خاتمے کے لیے آپ کوشش کریں گے اور اپنے ایفرٹس ڈالیں گے. اور ظاہر ہے گلگت بلتستان جیسے علاقے میں چھوٹا سا علاقہ ہے, یہاں اگر اس طرح کی جو منشیات جیسے عمل کے اندر نوجوان جائیں گے تو یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اب ریسنٹلی ایک وائس چانسلر صاحب نے تشویشناک ایک بیان دیا کہ طلبہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں اور منشیات فروشی جو ہے وہ عروج پر ہے, آئس کا نشہ ہو رہا ہے. تو کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ یا یہ بات آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایز آئی جی پی آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ علاقوں کے اندر مختلف جو پیریفریز ہیں یا جو تعلیمی ادارے ہیں یہاں پہ منشیات کا استعمال ہوتا ہے؟ اوورآل تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جو ایک ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا تھا جب آتے ہی, تو اس میں کافی زیادہ ریکوری بھی ہوئی, کافی لوگ جیلوں میں چلے گئے
لیکن ظاہر ہے پھر وہ ایک کورٹس کا پروسیس ہے, وہ لوگ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں, بیل آؤٹ ہونے کے بعد وہ دوبارہ ظاہر ہے وہ اسی کرائم میں آ جاتے ہیں. جہاں تک یونیورسٹیز اور کالجز میں یا تعلیمی اداروں میں منشیات کا تعلق ہے تو یس یہ بات جو ہے درست ہے کہ ابھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. شروع میں ہوتا یہ ہے کہ جو طالب علم ہے وہ ظاہر ایک ایسی ایج ہوتی ہے, ینگ ایج ہے, جذباتی ایج ہے, اور وہ کوئی بھی فالو کرتے ہیں نئے ٹرینڈز کو. وہ دیکھتے ہیں کہ جی باقی جگہوں پہ جیسے لاہور کی یونیورسٹیز ہیں, اسلام آباد کی ہیں, دیگر, تو ایک نا فیشن کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جب یہ فیشن کے طور پہ اس کو لیتے ہیں تو فائنلی پھر یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی نا وہ ایڈکشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی اس طرح کا ہے, اور پچھلے دنوں ہی ہمارا ایک ہمیں انفارمیشن تھی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں اس طرح پرووائڈ کرتا ہے, تو اس کو پھر کوئی 2-3 دن کی محنت کر کے ہماری ٹیم نے اس کی ریکی وغیرہ کی, اس کو کافی محنت کے بعد اس کو پکڑ لیا, اور اس سے کوئی 75 پڑیاں جو تھیں آئس کی, مطلب آئس از اے ویری ڈینجرس بہت زیادہ نارکوٹکس, وہ ریکور ہوئیں. اس کو پھر کورٹ میں ہم لے کے گئے, ہماری جو ٹیم تھی, تو انہوں نے ریکویسٹ کی کورٹ سے, آنریبل سے, کہ جی ہمیں اس کا ریمانڈ چاہیے تاکہ وہ پوری چین جو ہے نا یہ کہاں سے لیتے ہیں, کہاں آگے بیچتے ہیں. وہ ظاہر ہے پولیس کے پاس تو ان کو رکھنے کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے نا, ریمانڈ لیا جائے. تو پھر وہ کورٹ نے بہتر سمجھا کہ اس کا ریمانڈ وغیرہ نہیں دیا, اور ان کو پھر بیل پہ وہاں سے ریلیز کر دیا. صحیح. تو آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ایک جو مجھے خود بھی ایک حیرت ہے کہ ٹھیک ہے ماضی میں جو لڑکے یا مرد حضرات ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے تھے, چرس وغیرہ استعمال کرتے تھے, اب لڑکیاں بھی کرتی ہیں. کوئی اس طرح کی انفارمیشن بھی ہے؟ اس طرح کی ہے بالکل انفارمیشن, اور اس پہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک کولیبریشن چل رہا ہے. یہاں پہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا ایک باقاعدہ سیٹ اپ ہے, تو ان کا چونکہ ایکسکلوسیو کام یہ ہوتا ہے, اور ان کا کوئی کام نہیں ہے ظاہر ہے, ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی انفارمیشن ڈیولپ کریں, اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ریڈ کرتے ہیں. اگر ان کو پولیس کی ہیلپ چاہیے تو وہ پولیس کو بھی ساتھ لیتے ہیں. تو جو ان کے سینئر افسران ہیں ان سے بھی میری میٹنگز رہتی ہیں, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی یونیورسٹی میں کچھ فیمیلز کی بھی شکایت ہے کہ وہ استعمال کر رہی ہیں. صحیح. لیکن چونکہ ابھی کوئی ہماری یونیورسٹی کی حد تک ہے یا دیگر علاقوں میں, جیسے یہاں گلگت میں مضافاتی علاقے ہیں, علاقوں کے اندر بھی تو ہوتا ہوگا؟ یہ ابھی تک جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ تو یہ تعلیمی اداروں کی حد تک ہے جی, اگر فیمیلز کا آپ اس میں ذکر کریں تو. باقی مضافاتی علاقے جو ہیں وہاں پہ زیادہ جو کمپلینٹ ہے وہ یہ نوجوانوں کی ہے. تو خصوصی کوئی اس پہ آپ نے احکامات جاری کیے ہوں ریسنٹلی؟ کوئی منشیات اس پہ ابھی میں ریسنٹلی اسکردو کا وزٹ کر کے آیا ہوں. جی بالکل, آپ نے وزٹ کیا. اس پہ بتائیں سر کہ بلتستان ریجن میں کیا صورتحال ہے کام کی اور پولیس؟ وہاں میں نے جو دیکھا چاروں اضلاع میں, وہ الحمدللہ کرائم تو وہاں پہ بالکل کم ہے, اور ٹورسٹ کا بھی اچھا فلو ہے. اس دفعہ ٹورسٹ کا اس دفعہ ایک اچھا, یعنی سمجھ لیں کہ یہ ہماری جی بی کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہوگا, کیونکہ ٹورسٹ وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ فلو آ رہا ہے. اور ہماری جتنی بھی پولیس ہے وہ ساری ٹورسٹ جو ہے ان کو سیکیورٹی دینے میں لگی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ فارنرز بہت زیادہ آ رہے ہیں اس ٹائم پہ. آج بھی میں نے بھی جب یہ ڈاک دیکھی, ہر دوسرا لیٹر جو ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ جی فلاں ملک سے ڈپلومیٹس آ رہے ہیں, فلاں ملک سے جو ہے وہ کلائمبرز آ رہے ہیں, فلاں ملک سے جو ہے نا وہ کوئی فارن سروس کے لوگ آ رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کریں. کہیں سے ہمارے وہ گورنر سندھ آ رہے ہیں, کچھ ہمارے جو جج صاحبان, جسٹس صاحبان آئے ہوئے ہیں 9 کے قریب. تو وہ اتنی زیادہ انفلکس ہے نا ٹورسٹ کا کہ ہماری اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو اسکواڈس کی گاڑیاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پرانی گاڑیاں ہیں, یہ ہمارے مسائل کا بھی سبب بنتی ہیں کہ جو جس کو ہم گاڑی پرووائڈ کر رہے ہیں اس کی گاڑی نہیں ہوتی ہے, وہ آگے نکل جاتی ہے, ہماری گاڑی پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن ہماری تمام تر جو اس وقت ہمارے ریسورسز ہیں وہ ٹورزم کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں. صحیح. تو اسکردو کا میں نے وزٹ کیا, چاروں اضلاع میں کرائم بالکل کنٹرول تھا. میں معززین علاقہ سے بھی ملا, ان کا بھی یہی تھا جی پولیس جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, دے ور ویری ہیپی. تو جو ان کی کمپلینٹس تھیں وہ بس یہ تھی کہ ایک تو منشیات کے حوالے سے, اس کے بھی میں نے پھر ڈی آئی جی گلگت اسکردو فرمان صاحب کو کہا, اور وہاں کے جو ڈی پی او صاحبان ہیں ان کو میں نے کہا کہ جی اس پہ بھی فوری طور پہ ایکشن لیں. تو وہ بھی کام انشاءاللہ جاری ہے, اس پہ بھی اچھی پیش رفت ہوگی. اور باقی جو ہے وہ کوئی ایسا ہمارا ایشو اس وقت نہیں ہے. محرم جو ہے وہ عید کے بعد شروع ہوگا, اس کی تیاری ابھی سے. ویسے جنرلی میں ابھی ریسنٹلی ہنزا بھی گیا اور پھر اسکردو کی بھی صورتحال دیکھ رہا ہوں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی وجہ سے آپ
समझते हैं कि ज़्यादा मेरे ख्याल से टूरिस्ट का फ्लो उस तरफ हो गया, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन भी है। जी, इस वक्त जो है ना वो ज़्यादा जो फ्लो है वो स्कर्दू की तरफ है, क्योंकि जो गिलगित में फ़्लाइट्स आ रही हैं वो कम होती हैं, कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब होती हैं। सही। वो एक तो हमारे जहाज़ पुराने ATR जो हैं, दूसरा ये है कि मौसम जब ज़रा भी ख़राब होता है तो वो फिर बिल्कुल वो रिस्क नहीं लेते। स्कर्दू में चूँकि बड़ा जहाज़ आता है, एयरपोर्ट बड़ा है, मैं खुद भी अभी एक मीटिंग पे गया था तो मैं स्कर्दू से आया हूँ, सही। क्योंकि गिलगित में कोई फ़्लाइट नहीं थी। तो अभी मैं आया हूँ तो उसमें यकीन करें कि जहाज़ के अंदर कोई लग रहा था जैसे वो फॉरेनर ज़्यादा हैं। अच्छा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले फॉरेनर्स आ रहे हैं, हमें कोई फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, इलाके में भी कुछ ज़ाहिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है, सही। तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा, लोगों की ज़िंदगियों पे अच्छे असरात पड़ेंगे। तो टूरिस्ट इस वक्त जो है ना वो हमारा मेजर चैलेंज भी है और मेजर समझ लें अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत शुक्रिया अफजल महमूद साहब, आपने टाइम दिया और जो सवालात थे हमारे पब्लिक के, जो सवालात थे या जो जानना था नाजरीन को, आपने बता दिए। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी IGP गिलगित बल्तिस्तान अफजल महमूद भट्ट साहब की गुफ्तगू। आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।